کیا ہم واقعی روزہ رکھتے ہیں یا صرف بھوکے رہتے ہیں؟ کیا رمضان ہمارے کیلنڈر میں آتا ہے یا ہمارے دل میں؟ اور اگر آج رمضان شروع ہو جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک خاص مہینے کے بارے میں ہے، وہ مہینہ جو صرف عبادات کا نہیں بلکہ تبدیلی کا مہینہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کی، لیکن ایک مختلف انداز میں، ایسا رمضان جو ہمیں باہر سے نہیں اندر سے بدل دیتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں رمضان کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کبھی خود سے یہ نہیں پوچھتے کہ رمضان ہمارا انتظار کیوں کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہر سال آتا ہے، لیکن ہر بات ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم وہی نہیں رہتے۔ پہلے روزے میں بھوک محسوس ہوتی ہے، دوسرے میں عادت، اور چند دن بعد دل کو سکون آنے لگتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے نا، کھانا کم ہو جاتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، لیکن بے چینی بھی کم ہو جاتی۔ شاید اس لیے کہ رمضان ہمیں مصروف نہیں کرتا، ہمیں پرسکون کرتا ہے۔ ہم سارا سال لوگوں کو جواب دیتے رہتے ہیں، رمضان ہمیں خود سے بات کرنا سکھاتا ہے۔ سحری میں جلدی جلدی کھاتے ہیں، لیکن اصل چیز کھانا نہیں ہوتی، وہ نیت ہوتی ہے کہ آج میں بہتر بنوں گا۔ اور دن میں جب پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی یاد نہیں آتا، ہمیں اپنی کمزوری یاد آتی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے انسان کتنا محتاج ہے۔ افطار سے چند منٹ پہلے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، آوازیں آہستہ ہو جاتی ہیں، چہرے سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وہی انسان جو سارا سال جلدی میں ہوتا ہے اس وقت ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ابھی دعا سنی جائے گی۔ رمضان ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں احساس بھی سکھاتا، کسی بھوک کا، کسی تنہا کا، اور کبھی کبھی اپنے ہی دل کا۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں اور ہم جاگتے ہیں تو پہلی بار ہمیں خاموشی اچھی لگتی، نہ موبائل، نہ شور، صرف ہم اور ہمارا رب۔ پھر آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بدل رہے ہیں، ہم کم بولنے لگتے ہیں، کم ناراض ہوتے ہیں اور زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ اور شاید یہی رمضان کا مقصد ہے کہ ہم دنیا کم اور خود کو زیادہ دیکھیں، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں یہ مہینہ ختم ہی نہ ہو جائے، اور وہیں سے ایک نئی کوشش شروع ہو جاتی۔ پھر انسان صرف روزہ نہیں رکھتا، وہ خود کو سنبھالنا شروع کرتا۔ نماز جلدی جلدی ادا نہیں ہوتی، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے۔ ہر سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، جیسے دل کی باتیں یاد آتی ہیں۔ پہلے ہم دعا مانگتے ہیں، اب ہم معافی مانگنے لگتے ہیں۔ ہمیں یاد آنے لگتا ہے کہ کتنی باتوں پر ہم نے غصہ کیا، کتنی جگہ ہم نے دل دکھایا اور کتنی بار اللہ کو بھلا۔ پھر ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ کبھی ایک آیت پر رک جاتے ہیں، کبھی ایک لفظ پر رک جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کتاب آج ہی ہمارے لیے اتری ہو۔ تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں، لیکن دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہر رکعت کے ساتھ کچھ بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک رات ایسی بھی آتی ہے جب نیند نہیں آتی، انسان اٹھ جاتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، صرف خاموشی۔ ہاتھ اٹھتے ہیں اور الفاظ خود بخود نکلنے لگتے ہیں، وہ دعائیں جو کبھی مانگ نہیں پاتے تھے، اور وہ آنسو جو کبھی بہے ہی نہیں تھے رمضان میں بہہ جاتے۔ تب سمجھ آتا ہے عبادات مشکل نہیں تھی، ہم دور تھے، اور جتنا انسان قریب آتا ہے اتنا ہی سکون بڑھ جاتا۔ پھر عبادات عبادت نہیں رہتی، ضرورت بن جاتی ہے۔ پہلے ہم وقت نکال کر قرآن پاک پڑھتے تھے، اب قرآن پاک پڑھ کر وقت اچھا گزرنے لگتا۔ پہلے نماز فرض لگتی تھی، اب سہارا لگنے لگتی۔ ہم بدل کیسے رہے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، گھر وہی ہوتا ہے، لوگ وہی ہوتے ہیں، مسئلے بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن رد عمل بدل جاتا ہے۔ جہاں پہلے ہم فوراً بول دیتے تھے اب خاموش رہ جاتے ہیں، جہاں پہلے شکایت کرتے تھے اب دعا کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی غلطیاں کم نظر آتی ہیں، اپنی زیادہ آنے لگتی ہیں۔ یہی رمضان کا اثر ہوتا ہے، انسان دوسروں کو نہیں خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک خیال آتا ہے اگر یہ سکون باقی سال بھی رہے تو کیا ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے رمضان میں ہیں، یا پھر وہی لاپرواہیاں، وہی جلدی، وہی غصہ واپس آ جائیں گی؟ یہ سوچ کر انسان عبادات کو بڑھا دیتا ہے، ایک اور سجدہ، ایک اور دعا، ایک اور معافی، جیسے دل کہہ رہا ہو یا اللہ مجھے ایسا ہی رہنے دینا، کیونکہ اب اسے سمجھ آنے لگتی ہے رمضان ختم نہیں ہوتا، صرف ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد ویسے ہی رہتے ہیں یا پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور شاید اصل امتحان وہی سے شروع ہوتا ہے، جب آخری عشاء آتا ہے تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے، ایک طرف خوشی کہ عید قریب ہے اور دوسری طرف اداسی کہ رمضان جا رہا۔ مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے، دعاؤں میں آنسو بڑھ جاتے ہیں، اور دل کی دھڑکن بھی کچھ بدل سی جاتی۔ انسان سوچتا ہے میں نے کیا پایا، میں نے کیا بدلا، میں نے کیا چھوڑا، کیا میری نماز میں وہی سچائی آئی، کیا میرے دل میں وہی نرمی آئی، کیا میری زبان میں وہی احتیاط آئی۔ رمضان کے آخری دن انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، وہ خود کو دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا کہ میں وہی نہیں رہوں گا جو پہلے تھا۔ پھر شب قدر کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، وہ رات جو ہزاروں مہینے سے بہتر، ایک رات جو قسمت بدل سکتی ہے۔
اور اس رات میں ہاتھ صرف دعا کے لیے نہیں اٹھتے بلکہ وعدوں کے لیے بھی اٹھتے ہیں۔ وعدہ اپنے رب سے کہ میں واپس ویسا نہیں بنوں گا۔ پھر جب چاند نظر آتا ہے اور رمضان ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو دل خوش بھی ہوتا ہے اور خالی بھی، جیسے کوئی مہمان جیسے ہم نے دل سے چاہا ہو واپس جا رہا ہو۔ لیکن شاید رمضان جاتا نہیں، وہ ہمارے اندر رہ جاتا ہے، ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں، ہماری نیتوں اور ہر اس لمحے میں جب ہم برائی سے رک جاتے ہیں۔ شاید وہی اصل کامیابی ہے کہ رمضان صرف 30 دن کا نہ ہو بلکہ ہماری پوری زندگی بن جائے۔ اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ اصل سوال اب بھی باقی ہے۔ کیا ہم اگلے رمضان تک اپنے اس وعدے کو سنبھال پائیں گے یا پھر ہمیں دوبارہ اس مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا خود کو بدلنے کے لیے؟ لیکن شاید رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تبدیلی ایک دن یا مہینے میں نہیں آتی، یہ ہر دن، ہر لمحہ اور ہر سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں صبر کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کے لیے معافی مانگتے ہیں، جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں، تب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا اثر ابھی تک بھی زندہ ہے۔ اور یہ اثر صرف رمضان کے دنوں تک نہیں رہتا، یہ ہمارے دل میں ایک روشنی کی طرح جلتا ہے، ہوا کی طرح خاموشی مگر محسوس، پانی کی طرح نرم مگر زندہ رہنے والا، اور چاند کی طرح ہلکا سا پرسکون اور دل کو سکون دینے والا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال رمضان کا انتظار کرتے ہیں، نہ صرف بھوک اور عبادات کے لیے بلکہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اور اپنی نیت کو سنبھالنے کے لیے اور دل کو صاف کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے لیکن ہمارا رمضان جاری رہتا ہے، کیونکہ رمضان صرف مہینہ نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک سفر ہے جو ہمارے دل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو پلیز مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔